بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، 73، 74 یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ پچھلی جو آیات ہے اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل سے اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت پر اور توحید پر اقرارات لیتے رہے، تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ بھائی بنی اسرائیل سے اپنی ربوبیت پر اقرار کا تذکرہ کرنے کا ہم سے کیا تعلق ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس اقرار کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو سب سے لیا، جس میں بنی اسرائیل اور غیر بنی اسرائیل سارے کے سارے برابر ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں تمام جتنے بھی لوگوں کے ارواح سب کو جمع کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو، اور پھر جو ان کی اولاد ہے ان کی پشتوں سے ان کی اولاد، یعنی گویا کہ یوں اسی طرح یہ سلسلہ اور قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے سب کے ارواح کو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر جمع کیا، اور اس وقت ان سے ایک وعدہ لیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ معاہدہ جس کو عہد الست بھی کہتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس وقت سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں۔ اور یہ گویا کہ اس وقت یہ وعدہ لے کر، اچھا یہ وعدہ لیا کیوں گیا؟ یہ اس لیے لیا گیا تھا کہ کوئی آدمی قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے کہ انا کنا عن ھذا غافلین، کہ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ گویا کہ توحید کے بارے میں لا علمی عذر نہیں ہے، اللہ کے وجود کے بارے میں عدم علم یہ عذر نہیں ہے، اور جو ہے نا یا قیامت والے دن کوئی بندہ، اگلا جملہ بلا عجیب ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے آباء و اجداد تو شرک کرتے رہے، اب ظاہری بات ہے ہم انہی کے گھر میں پیدا ہو گئے، اب ان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہمارے لیے تو شرک کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو انہی کی اولاد، اب جیسے انہوں نے ہمیں پروان چڑھایا، جس جنا راستے پہ چڑھایا اسی راستے پہ چڑھتے رہے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، تو آج یہ جو ہمیں عذاب ملے گا، ہلاکت ملے گی، کیا یہ ان لوگوں کے فعل کی وجہ سے کہ جو پیچھے والے باطل پرست کرتے رہے، تاکہ قیامت والے دن یہ بھی کوئی بندہ نہ کہہ سکے کہ جب بلوغت تک بندہ پہنچ جائے، بھلے وہ جس کے گھر میں بھی پیدا ہو، چاہے یہودی کے گھر میں ہو، عیسائی کے گھر میں ہو، ہندو کے گھر میں ہو، سکھ کے گھر میں ہو، جس کے گھر میں بھی ہو، بلوغت کے بعد وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانے، اور یہ انسان کی فطرت میں، نیچر میں اللہ نے رکھا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا، جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہر بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور، ہاں جس میں شعور نہیں ہے، مثلا مجنون ہے، قیامت والے دن اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا دین کون سا تھا، کیوں؟ اس لیے اس میں شعور نہیں ہے۔ بچہ ہے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ تمہارا دین کیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھ والی زندگی میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا پوچھنا ہے، اور یہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب ہمارے ارواح کر کے آئے ہیں، اور پھر اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا
سلسلہ، تو ایک وعدہ وہ کیا تھا، اور ایک وعدہ ہم مسلمان جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دوسرا وعدہ ہمارا، اور اسی کی بنیاد پر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ جو نا چھوٹے چھوٹے یہ جو ہم اس وقت مسلمان بدعہدی کا شکار ہے کہ بھئی چھوٹے چھوٹے جو نا کسی کے ساتھ کوئی بات کر لی ہے، کمٹمنٹ ہے نہیں پورا کر رہا ہے، یہ سارا جو نا وہ بدعہدیہ ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو بڑا معاہدہ ہے وہ بھول چکے ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے تو کسی کھاتے میں، کیونکہ جو بڑا مجرم ہو نا اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے جرائم کسی کھاتے میں، وہ اس کو کسی کھاتے میں لاتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ ہے، غیبت ہے، فراڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں گڑبڑ ہے، یہ ساری چیزیں یہ اس لیے ہے کہ ہم اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جو وعدہ کر چکے ہیں وہ وعدہ ہم نے جو نا بلایا، اگر وہ وعدہ یاد ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہمارے سارے کیا ہو جائیں گے، درست۔ وَإِذْ أَخَذَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اخذ لیا، رب کا تیرے رب نے، یہ اخذ کا فاعل ہے، لیا زیادہ آسان ترجمہ سمجھانے کے لیے نکال دیا، یعنی کسی چیز کو کسی سے لے لینا۔ من بنی آدم، بنی آدم سے، یہ بنی آدم سے کدھر سے؟ من ظہورہم، ان کی پشتوں سے، یعنی ان کی پشتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نکال لیا، کن کو؟ ذریتا، ان کی اولاد کو۔ حدیث میں بڑی عجیب بات، یہ جو میں نے حدیث سنائی اس میں یہ بھی ہے کہ اس جو عالم الست ہے، عالم ارواح بھی کہتے ہیں، وہ جو وہاں پر اجتماع ہوا، تو اجتماع میں ظاہری بات ہے جب بھی کوئی اجتماع ہوتا ہے تو کسی کی طرف جو ہے نا رخ ہوتا ہے، کسی کی طرف پشت ہوتی ہے، کسی کی طرف سائیڈز ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کی طرف رخ تھے نا، ان میں محبتیں ہیں۔ ایک بندہ ہے دیکھا نہیں ہوتا، کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، ویسے نظر پڑتی ہے، اچھا لگتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں ان دونوں کے ایک دوسرے کی طرف کیا تھی؟ رخ۔ اور کبھی ایک بندہ دیکھا بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، کوئی لین دین بھی نہیں ہے، کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، لیکن جب بندے کی نظر پڑتی ہے نا ویسے اچھا نہیں لگتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح میں ان کی ایک دوسرے کی طرف پشتیں تھی، اور جو ملا جلا رجحان ہو، نہ محبت ہو نہ جنا نفرت ہو، تو گویا کہ یہ وہ عالم ارواح میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تھے۔ تو یہ تو اچھا یہ بھی فطری ہے، لیکن اس فطری اس پہ جو نا آگے اس کو عملی شکل دینا، پھر یہ فطری نہیں ہوگا، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ اختیاری ہو جائے گا، اور اختیاری جو نا اس پہ کیا ملے گا؟ ثواب اگر اچھا کرتا ہے، اور عذاب ملے گا اگر برا کرتا ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اور اشہدہ یہ رب کا، ادھر ہوا ضمیر ہے جو پیچھے رب کی طرف، اور گواہ بنایا، ہم انہیں، علی انفسہم، اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، یہ فلم چلے گی کہ بھئی تم نے کہا تھا، میں نے پوچھا تھا تم سے، الستُ بربکم، اور تم نے اس وقت کہا تھا بلا، اس لیے یہ تمہارا یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ الستُ بربکم، کیا لستُ نہیں ہوں میں، بربکم تمہارا رب، قالو کہنے لگے سب، بلا کیوں نہیں، شہدنا ہم نے گواہی دی، یا ہم گواہ ہوئے۔ اب یہ قالو بلا کا تعلق، یہ شہدنا کا تعلق یا تو قالو بلا کے ساتھ ہے کہ بھائی کہنے لگے کیوں نہیں، شہدنا ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، یا اس کا تعلق شہدنا ان تقولوا یوم القیامت،
اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، شہدنا کے ساتھ۔ اس صورت میں یہ جو شہدنا ہے نا، یہ قول لوگوں کا ہے، قالوا بلا شہدنا، لیکن اگر شہدنا کو اس کے ساتھ ملا دو تو پھر یہ قول اللہ کا ہے، یہ لوگوں کا نہیں۔ شہدنا، ہم گواہ ہوئے، ان تقولوا یوم القیامہ، اس بات کے کہ نہ کہنے لگو تم قیامت والے دن انا کننا، کہ بے شک ہم تھے، عن ھذا یعنی توحید سے، غافلین غافل۔ قالوا ان شہدنا، ہم گواہ ہوئے، ان تقولوا یہ کہ تم کہنے لگو، یوم القیامت قیامت والے دن، انا کننا بے شک، کننا ہم تھے، عن ھذا غافلین، او تقولو یا تقولو تم کہنے لگو، انما صرف اشرکا شرک کیا، آباؤنا ہمارے آباؤ اجداد نے، من قبل پہلے سے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً اور ہم تھے اولاد، من بعدہم ان کے، شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا، ہم تو ان کے اولاد ہوئے، تو مشرک کا بیٹا مشرک، اور اسی سلسلے میں ہم تو، ہمارا تو کوئی جرم نہیں ہے نا، ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ افتہلکنا، کیا تو ہلاک کرے گا نہ ہمیں، بما فعل المبتلون بدلے ما جو کیا ہے مبتلون باطل لوگوں نے، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات آیات، نشانیاں، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ لوٹ جائے۔ یہ ساری باتیں اسی مقصد کے لیے کہ شرک کے راستے سے ہٹ کے لوگ جو نہ آ جائے کس کے اوپر، توحید کے اوپر، اور بہت سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک رب کو اپنا خدا مان لے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔